गाड़ी ने साथ छोड़ दिया। हमने धक्के लगाए और किस्मत ने ऐसा धक्का दिया कि सारा प्लान ही जलकर राख हो गया। और आखिर में भाई साहब प्रोग्राम नहीं रहा, बल्कि उस प्रोग्राम का जनाजा ही उठा लिया। चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर सऊद और आप लोग देख रहे हैं डॉक्टर सऊद डायरीज। हर देखती आंख, हर सुनते कान को मेरी तरफ से सलाम। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी क्लिक करे। अगर किसी ने नहीं किया तो इस सारे प्रोग्राम का बिल वही बंदा देगा। तो गाइस, आज का प्लान था बड़ा जबरदस्त, लेकिन अंजाम क्या हुआ वो आपको आखिर तक देखना पड़ेगा। तो गाइस, हम सब दोस्त आज प्रोग्राम बनाया था कि हम गुमल जाम डैम के बैराज को जाएंगे। वहां जाकर पूरा प्रोग्राम सेट करेंगे, खाने का बंदोबस्त भी होगा और साथ साथ फुल शुगल मेला भी होगा। फिर क्या हुआ, सब दोस्त एक एक करके आना शुरू हो गए। कोई आधा तैयार तो कोई फुल तैयार, और तो कुछ तो ऐसे लग रहे थे जैसे शादी में जा रहे हो। फिर हमने एक गाड़ी बुक की थी रात को। जैसे ही गाड़ी आई हमने फौरन उसके पीछे कपड़ा वगैरह बिछा दिया ताकि वीआईपी अंदाज में सब बैठ सके, क्योंकि सारों के कपड़े नए थे, ईद के कपड़े थे। तो कुछ आगे बैठ गए ड्राइवर के साथ और कुछ पीछे बैठेंगे गाड़ी के। और भाई साहब सब दोस्त ऐसे रेडी थे जैसे कि पिकनिक नहीं कोई मिशन पर जा रहे हो। इधर कुछ दोस्त खाने के लिए सामान जो था वो ला रहे थे, तो कुछ इंतजार कर रहे थे। इधर गाड़ी वाले ने आवाज दी, ओ भाई साहब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, आप लोगों ने धक्का देना है। तो कुछ दोस्तों ने ट्राई की गाड़ी स्टार्ट करने की, लेकिन वहां पर तो गाड़ी नहीं चली। लेकिन गाड़ी टस से मस भी नहीं हो रही थी। हमने बड़ी कोशिश की लेकिन गाड़ी ने भी कहा कि मैं नहीं चलूंगी। आगे जाकर और भी धक्के देते रहे, लेकिन आखिर फिर ऐसा हुआ कि आखिर गाड़ी चल ही गई। सारे दोस्त मेरे तैयार हुए और बस सीटों पर बैठना बाकी था। कुछ आगे बैठे और कुछ पीछे बैठे। जैसे हम सब बैठ गए तो उसके बाद अब रवाना हो गए बाजार की तरफ। अब वहां पर जाएंगे तो वहां पर कुछ हमने सामान भी लेना है, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। लेकिन एक सेकंड, हम सब बैठ रहे थे लेकिन दोस्त ने आवाज दी कि यार सब्र करो, वेट करो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो रह गई। हमने बोला कि क्या चीज है, तो उसने कहा कि हमसे पैसे बोल गए। पैसे तो इकट्ठे करना लाजमी है क्योंकि पैसों के बगैर कुछ भी नहीं होता। तो भाई साहब और क्या था, सबके मुंह उल्टे हो गए। तो फिर दोस्तों ने अपने अपने पैसे निकाले, मैंने अपने पैसे और रिजवान के पैसे दिए और उसके साथ साथ बस इन सब ने पैसे इकट्ठे किए। फिर हमें इजाजत दी कि अब आप लोग गाड़ी में बैठ सकते हो, आप लोग वेरीफाइड हो गए हो, आप लोग गाड़ी में बैठो और जाएंगे। फिर जैसे हम बाजार पर पहुंचे तो देखा तो वहां पर एक दोस्त और भी था, जो रह गया था वो भी आ रहा था। हमने उसको पिक किया और गाड़ी ठहरा दी। कुछ दोस्त कह रहे थे कि हमने गोश्त लेना है, गोश्त लिया। उसके बाद एक दोस्त ने आवाज दी कि यार हमारा ये जो टूर है ये एक चीज के बगैर है। तो सब ने कहा कौन सी वो चीज है, तो उसने कहा कि साउंड सिस्टम। तो फिर हमने वो साउंड सिस्टम मंगवाया और साउंड सिस्टम जैसे आया तो सब रेडी हो गए, क्योंकि गोश्त भी ले लिया और सब कुछ हमने ले लिया था। तो बस अब रवाना होंगे इंशाअल्लाह प्रोग्राम की तरफ। जैसे हम डबरा पर पहुंचे तो वहां पर काफी ज्यादा रशकश थी। साइड के एरियाज के लोग भी डबरा पर आए हुए थे, एक ही कलर के कपड़े और डारसन पर ही थे। समझ रहे हो? वो लोग आए हुए थे। जैसे हम सारे लोग वहां पर उतरे, बाजार में उतरे, तो उसके बाद ऐसा हुआ कि सब दोस्तों ने ये डिसाइड किया कि कोई दोस्त सामान लेने जाएगा तो कोई रोटी के लिए ऑर्डर देने जाएगा होटल पर। तो हम सब दोस्तों जो थे होटल पर ऑर्डर देने के लिए, रोटी के लिए गए। तो वहां पर उसने कहा कि यहाँ पर एक बंदा काम है, तो हमारा निसार दोस्त ने खिदमत खल करके थोड़ी सी उनके साथ मदद की तो रोटी पकाने में। उसके बाद सारे दोस्त कोई टमाटर लेने चला गया, कोई घी लेने चला गया, कोई कहाँ पर तो कोई कहाँ पर चला गया। मैंने और रिजवान ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, पानी यहाँ पर साफ सुथरा था नहीं, तो उसने कहा कि चलो स्ट्रिंग ढूंढते हैं। पहले एक दो दुकानों पर हम गए लेकिन वहां पर कोई स्ट्रिंग नहीं थी। दूसरी दुकान पर गए, वहां पर भी नहीं थी। आखिरकार एक बड़ी दुकान पर गए, वहां पर गए तो बहुत ज्यादा बोतलों का स्टॉक लगा हुआ था और बहुत ज्यादा उनके पास बोतलें थी। वहां से बस हमने स्ट्रिंग उठाई। स्ट्रिंग उठाने के बाद अपनी गाड़ी के पास वापस आ गए। तो गाइस बस और क्या होना था, सब दोस्त गाड़ी में बैठे, कोई खड़ा हो गया तो कोई बैठ गया। हम सब ने वो सामान ले लिया डबरा मकाम से जो हमें ज़रूरत थी पकाने के लिए और वहाँ ले जाने के लिए। अब उसके बाद हमने क्या किया, अब उसके बाद हम जैसे निकले
گمل کی طرف آئے. گمل کی طرف آئے تو راستے میں دیکھا بہت ہی زیادہ رش کش تھی. رش کے تھے, موٹر سائیکل تھے, ڈاٹسن وغیرہ گاڑیاں وغیرہ لے آ رہے تھے لوگ, اور چشمہ بیراج کی طرف چشمہ بیراج نے گمل زام ڈیم کی طرف جا رہے تھے. تو بس ہم بھی ان کو دیکھتے دیکھتے یہ راستہ انجوائے کرتے رہے. لیکن آخرکار ہم وہاں پر پہنچ ہی گئے جہاں پر گمل بیراج تھا, کیونکہ بہت زیادہ رش کش تھی. لوگ ہر قسم چیزوں پر آ رہے تھے, کوئی گاڑیوں پر, کوئی موٹر سائیکل پر, کوئی ایسے لوڈر پر آ رہے تھے. تو ہم نے وہاں پر اپنی سائٹ پر گاڑی پارکنگ کی, جیسے اسے پارک کیا وہاں, اور گاڑی سے اپنا سامان نکالا. سارے دوستوں نے جیسے سامان نکالا, میں ان کی ویڈیو بنا رہا تھا. مجھے بھی کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ چیز اٹھانی ہے, وہ چیز اٹھانی ہے. میں نے کہا یار میں یہ چیزیں نہیں اٹھا سکتا, میں ولاگر ہوں اور میں ولاگنگ اور میں ویڈیو بناؤں گا. یہاں پر کچھ دوست ناچنے لگے, بڑے خوش تھے کیونکہ موسم ہی بہت بہترین تھا, اور بہت ہی بہترین تھا, اور اس کے ساتھ ہوا بھی تھی. جوش و جذبے سے یہ سارے دوست ناچ رہے تھے. میں نے بھی ان کی کمپنی جوائن کی. میں نے کہا کہ میں بھی نہیں رہوں گا ان چیزوں میں. ایک دوست کو موبائل دی کہ تو ویڈیو بنا, ولاگنگ کر, اور میں یہاں پر ناچوں گا. ہر کوئی اپنی موج مستی میں تھا, ہر کوئی ناچ رہا تھا, ہر کوئی اپنا جوش جذبہ دکھا رہا تھا. لیکن جو ہمارے دوست تھے ان لوگوں نے ایک آئیڈیا سوچا, کیونکہ بہت ہی جگاڑی قوم ہے ہماری. تو ان لوگوں نے یہ آئیڈیا سوچا جتنا بھی سامان ہے وہ اس میں ڈال دیں, وہ اس کو ایسے اٹھائیں گے کہ 4 بندے اٹھائیں گے. تو بس بھائی جان یہ لوگ آتے رہے, ناچتے رہے, اور جوش و جذبے سے, اور ساتھ ساتھ سامان بھی اٹھاتے رہے. یہ کوئی جنازہ نہیں تھا, بلکہ یہ اس میں پڑا سامان تھا, اس میں سامان سارا رکھا ہوا تھا اور لے جا رہے تھے. اچھا ہمارے سارے دوست آ رہے ہیں, ان لوگوں نے یہ چیز سارا سامان. ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول ہے. اس کے بعد ہوا یوں کہ ہم نے ایک جگہ سلیکٹ کی, وہاں پر ہم نے پکائی کرنی ہے. وہاں پر ہم نے جو سالن وغیرہ ہے, جو کڑھائی وغیرہ یا جو کچھ بھی پکانا ہے, ہم نے وہاں پر پکانی ہے. ہم نے اپنی دری وہاں پر بچھا دی. وہاں پر بہت سارے اور بھی زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے کیونکہ عید کے موقع تھے. تو سارے لوگ وہاں پر پکنک منانے آئے تھے. تو ہم نے ایک جگہ سلیکٹ کی وہاں پر, تو وہاں پر ہم نے پکائی کرنی ہوگی, اور یہاں پر یہ سیٹنگ کر رہے ہیں. تو دوستوں نے ٹماٹر کاٹے, ٹماٹر دھوئے, آلو دھوئے, اور اس کے ساتھ ساتھ پکانے کی پوری تیاری کمپلیٹ کر لی. آج کمران بھائی نے کہا کہ میں سب کچھ پکاؤں گا, یہ ساری چیزیں میں ہی آپ لوگوں کو ترتیب وائی سیٹ کروں گا, میں ہی سب کچھ آپ لوگوں کو سیٹ کر کے دوں گا. اور یہ کمران بھائی نے اسپیشل کہا تھا کہ میں نے 52 کڑھائی اور 52 ذائقوں میں سے ایک ذائقہ آج آپ لوگوں کے لیے بناؤں گا. ہم بھی بڑے حیران تھے کہ چلو دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ ذائقہ دیکھتے ہیں کہ کیسا ہوتا ہے. تو بھائی صاحب یہ ساری کچھ ہم نے اس میں ڈال دی, اس چھوٹے سے دیگ میں ڈال دیا, سارا کچھ اس میں ڈال دیا. وہاں پر آٹا بھی گوندا ہوا ہے, ہم نے اس آٹے کو اس کے کنارے پر لگانا ہے, اور یہ سارا گھی وغیرہ اس پر ڈال رہے ہیں. اس کے بعد اس آٹے کو جو اس کے کنارے ہے, اس کے دیگ کے جو بارڈرز ہے اس پر لگائیں گے, اور اوپر سے ڈھکن لگائیں گے, ڈھکن رکھیں گے, اور یہ مکمل بند کریں گے. اور کمران بھائی کہہ رہا ہے اس سے 3 سے 4 گھنٹے اس کو ہم آگ پر پکائیں گے. تو پھر دیکھتے ہیں بھائی صاحب یہ آج کے کمران کے 52 ذائقوں میں سے یہ کون سا ذائقہ نکلتا ہے. تو آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ دیکھیں کہ یہ کون سا ذائقہ ہے اور کیا آخر میں رزلٹ نکلتا ہے. پھر میں نے رضوان بھائی کو کہا کہ چلو جاتے ہیں, ان کو یہیں پر رہنے دو, یہ یہیں پہ کام کریں, اور ہم لوگ جاتے ہیں اوپر. وہاں پر دیکھتے ہیں بیراج پر کہ کون کہاں سے آئے ہوئے اور کدھر سے لوگ آئے ہوئے. تو ہم جیسے یہاں پر آئے تو بہت زیادہ رشکش تھی. آج موسم بہت ہی خوبصورت تھا اور بہت ہی بہترین تھا, اور اسی وجہ سے یہاں پر ہوا بھی چل رہی تھی اور پانی بھی تھا. تو بس یہاں پر لوگ آتے ہیں, تقریباً ہر عید پر یہاں پر آتے ہیں اور یہیں پر پکنک مناتے ہیں. یہاں پر اکثر اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گروپوں میں آتے ہیں, اس گروپوں میں پھر یہاں پر یہ لوگ پکائی کرتے ہیں, سسٹم کرتے ہیں پکائی کا, کھانے پینے کا یہاں پر یہ لوگ سسٹم کرتے ہیں.
دین گزار کر پھر واپس چلے جاتے ہیں. تو ہم بس جیسے آئے یہاں پر ماحول دیکھا تو بڑا دل خوش ہوا, کیونکہ جتنے جہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پر دل خوش ہوتا ہے, کیونکہ لوگوں سے ہی یہ دنیا خوبصورت ہے, اور جہاں پر لوگ نہیں ہوں گے تو وہ جگہ بیزار رہے گی, اس جگہ کا نہ کوئی مزہ رہے گا نہ کوئی اس میں ایسی اٹریکشن رہے گی. تو لوگوں سے ہی دنیا خوبصورت ہے, وہ جگہ جو ہوتی ہے لوگوں سے ہی خوبصورت ہوتی ہے. جیسے میں وہاں سے آیا, میں اور رضوان, تو دیکھا تو ادھر پروگرام شروع ہوا تھا. میرے دوست بڑے جذباتی ہو کر ڈانس کر رہے تھے, ہم بھی ان میں سے گھس گئے, ان کی کمپنی جوائن کر لی اور ہم بھی ڈانس کرنے لگے. اب یہ پتہ آپ لوگوں سے چلے گا کہ میری ڈانس کیسی ہے. پھر پروگرام ورنہ کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگوں نے بہت سارے ٹک ٹاک, بہت سارے ویڈیوز اور بہت کچھ دیکھا ہوگا. میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ پروگرام ورنہ کس کو کہتے ہیں. کمران نے بھی جیسے دیکچی کھولی تو مجھے کہا کہ آؤ دیکھو. جو میں نے دیکھو اوپر سے تو گوشت بہت ہی بہترین ملائم اور بہت گرم ہی تھا, لیکن جیسے کچھ نیچے گئے, نیچے دیکھا تو نیچے والا جتنا بھی گوشت تھا وہ جلا ہوا تھا, جتنے بھی آلو تھے وہ جلے ہوئے تھے. بس یار اور کیا کریں, ہم نے بھی تھوڑا تھوڑا پہلے چھک لیا کہ اب کیسے ذائقہ ہے. ذائقہ تو بہترین تھا, لیکن جو جلا ہوا تھا اس کا نہ پوچھے, وہ اتنا سخت ہو گیا تھا, اتنا سخت کہ پتہ کھا جاتا بندہ, لیکن وہ گوشت اور وہ آلو جو تھے وہ بندہ نہ کھا سکتا. بہرحال جیسے تیسے بھی تھا, ہم نے الگ الگ تھال میں سالن ڈالا, آدھا ادھر اور آدھا ہماری سائڈ پر. ہم 4-5 لڑکے بیٹھ گئے اس تھال پر, لیکن اس تھال کا ایسا صفایا کیا کہ بس, اور تو کیا بتاؤں آپ کو. اور آخر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو رضوان بڑا ہی خفا بیٹھا تھا اپنے دیگچی پہ کہ میں لایا ہوں تو یہ صاف کس طرح ہوگا. ہم نے کہا کہ یہ سروس والے کو دے دو, وہ آپ کو اچھی طرح سے صاف کر دیں گے. تو بہرحال جیسے تیسے بھی تھا, وہ سب کچھ کھا لیا. اس کے بعد پھر دوستوں نے کہا کہ اوپر جائیں گے تو تھوڑی سی آتن کریں گے. تو سب دوستوں نے آتن کی. تو ابھی وقت ہو چکا تھا, تقریباً عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا. تو سارے لوگوں نے نمازیں پڑھی تھی, ہم لوگوں نے بس آتن کی. آتن کرنے کے بعد سارے دوستوں نے ویڈیو شوٹ بھی کیا, فوٹوگرافی بھی کی, سب نے اپنی اپنی. اور اس کے بعد پھر نہر کو اتر گئے. وہاں پر ہم سب دوستوں نے وضو کیے. وضو کرنے کے بعد پھر ہم نے نماز پڑھی. پڑھنے کے بعد پھر ہم نے واپسی کی تیاری کی. بہرحال جیسے ہم سب تیار ہوئے, نماز وغیرہ پڑھ لی, اس کے بعد پھر میں اور رضوان واپس آئے, اور ہم سارے دوست واپس اپنی گاڑی کی طرف آئے. پھر ڈرائیور نے کہا کہ بھائی صاحب کہاں بیٹھتے ہو, آپ لوگوں نے پہلے دھکا دینا ہے. تو بھائی پھر وہی بات تھی, تو سب نے کہا کہ پہلے آپ جاؤ, آپ دھکا دو. پھر اس نے کہا کہ آپ جاؤ, تو ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے. پھر میرے دوستوں نے ہمت کی, کہا کہ چلو دیتے ہیں, سارے دھکا دیتے ہیں. تو ان لوگوں نے دھکا دیا, تبھی گاڑی سٹارٹ ہوئی اور پھر سارے گاڑی میں بیٹھ گئے. گمل کا جو علاقہ ہے وہ ٹانگ سے تقریباً 20-25 کلومیٹر دور ہے, لیکن بہت ہی بہترین اور صاف صفائی کا بہترین نظام ہے, کیونکہ ہر جگہ پر سرسبزہ ہے. تو بس گمل والوں کی یہ خوش نصیبی ہے کہ گملزام ڈیم ان کے ساتھ ہے, پانی ان کا اپنا ہے, اور بہت ہی بہترین جگہ ہے. تو پھر وہاں سے ہم جیسے ڈبرا کے مقام پر آئے. ڈبرا سے پہلے ایک کرکٹ گراؤنڈ میں اتنی زیادہ رش تھی, تو پتہ چلا کہ وہاں پر آج فائنل تھا. تو اس فائنل کے لوگوں کی رش اتنی زیادہ تھی کہ ہمیں نکلتے رات ہی ہو گئی. پھر وہاں پر ہم نے شام کی نماز پڑھی راستے میں. شام کی نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم ٹانگ پہنچے, اور ٹانگ کی یہ سنسان روڈ ہمیں یاد دلا رہے تھے کہ کبھی یہاں پر بھی امن ہوا کرتا تھا. تو چلو دوستو, آج کا یہ ولاگ ہوتا ہے یہیں پر ختم. اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ولاگ پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور اس کے ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں, تاکہ نیکسٹ جو بھی ولاگ ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملے.